جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ تین خبریں آج آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ پہلے تو ایک خالصتاً سیاسی خبر ہے، فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیا مشورے دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو، وہ ہے۔ اور دوسرا جو 190 ملین پاؤنڈ میں آج ایک کمال آمنا سامنا ہوا دو شخصیات کا، اور تیسری جو ہے وہ جس پہ سارے ملک سے باہر سب کی نظریں ہیں، مخصوص نشستوں کی۔ تو پہلے جو خبر آپ سے جو آج کی ایکسکلوسیو ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے پچھلے کچھ دنوں میں 2-3 جو غیر رسمی ملاقاتیں پی ٹی آئی وفد کی ہوئیں، غیر رسمی یعنی ان آفیشلی، جو ڈکلیئر نہیں کی گئیں، بتایا نہیں گیا ان ملاقاتوں کا۔ آج اس کا جو ہمیں پتہ چلا، اس کی خاص بات، وہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو، اس جماعت کو جو کہ جنہوں نے الیکشن برے ترین حالات میں جیتا، اور اس وقت ان کی ٹھیک ٹھاک سیٹیں ہیں، اسٹرانگ اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور کے پی میں ان کی حکومت ہے، اور باقی صوبوں میں بھی سیٹیں ہیں۔ ان کو فضل الرحمان صاحب، جو شاید مرحلہ 8 سیٹیں ہوں گی ان کی، وہ استعفے دینے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ یعنی فضل الرحمان صاحب اس جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں، جس جماعت کی کہہ لیں اکثریت ہی ہے آلموسٹ، لیکن ظاہر ہے انہیں حکومت نہیں بنانے دی گئی اور دوسری جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی۔ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کر آپ باہر ہمارے ساتھ آ جائیں، جو ہماری 8 سیٹیں ہیں وہ 100 سے زیادہ والے چھوڑ کر آ جائیں۔ تو خیر پی ٹی آئی نے اس دفعہ تو خیر تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے آگے سے وہ بالکل ایسے فوراً چونک کر کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بلکہ جو 2-3 لوگ ملنے گئے انہیں فضل الرحمان صاحب کو، انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے پہلے جو ہم نے یہ غلطی کی تھی باہر نکلنے کی اسمبلی سے، کتنا ہم نے بھگتا ہے اور کیا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو تھی وہ پارلیمنٹ چھوڑنا تھا، اسمبلیاں چھوڑنی تھی، کیونکہ ایسا ماحول بھی تھا جو کہ بہت اب ان کے پارٹی کے لوگ، بلکہ کچھ دوسری سائڈ کے، ایون رانا ثناءاللہ نے ایک دن ہمیں انٹرویو میں کہہ دیا کہ کبھی بھی جو پچھلی پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی وہ مہینہ یا 2 مہینے سے زیادہ رہ ہی نہیں سکتی تھی اگر عمران خان یا اسمبلی پی ٹی آئی جو ہے وہ اسمبلی سے نہ جاتی۔ تو خیر وہ تو ایک اس وقت ایک اور بیانیہ تھا خان صاحب کا، لیکن اب تو جس مشکل حالات میں یعنی پتہ ہی نہیں ہے کینڈیڈیٹ کون ہے، نشان نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں ووٹس پڑے اور وہ جیت کر آئے ہیں، تو وہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور بہرحال اسمبلی سے، اور انہوں نے کی ہے، پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہم اسمبلی سے باہر آئیں۔ مولانا کا جو بیانیہ وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ جعلی اسمبلی ہے، دھاندلی زدہ ہے، اور پھر بے وقت ہے، ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے اسمبلی یا پارلیمنٹ کے، تو یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، لیکن یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے حل کہ آپ باہر نکل آئیں اور آ کر مولانا جو ہیں وہ 8-10 سیٹوں والے ان کے ساتھ سڑکوں پر جو ہیں وہ آپ انصاف لیں اور نئے الیکشن لیں۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں، یہ پی ٹی آئی نے انہیں جواب دیا ہے۔ اور ہم نے جب آج مجھے دیکھ رہا تھا خبر، جب بریک ہوئی چینل پہ، تو وہ اس پہ جو کمنٹس آ رہے تھے بہت سارے لوگوں کے، خاص طور پہ پی ٹی آئی والوں کے، وہ یہ تھے کہ یہ مولانا جو ہے انہیں بھیجا گیا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ہے ان کو خراب کریں اور جھانسا دے کر یہ ان کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے اب جو فالورز ہیں یا عام کارکن، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آپشن کوئی اچھا نہیں ہوتا کہ اسمبلی چھوڑ کے باہر آ جائیں۔ دوسری اہم بات جو تھی وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا آج اڈیالہ میں، تو وہ ایک بڑا آمنا سامنا ہوا آج۔ ایک گواہ صاحب جو ہیں، جو کہ کبھی خان صاحب کے بڑے اہم ساتھی تھے، وزیر اعلیٰ بھی رہے اور پھر وزیر دفاع بھی انہیں بنایا گیا، پرویز خٹک صاحب، وہ آج خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے خلاف گواہی دے رہے تھے 190 ملین پاؤنڈ میں، کیونکہ وہ اس کابینہ کا حصہ تھے جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بند لفافے میں جو ہے وہ دستخط کروائے گئے تھے۔ تو انہوں نے آج گواہی تو دی، لیکن جو وہاں پر صحافی موجود تھے اور جو وکلا تھے، ان سب نے کہا کہ وہ اپنے
پوری طرح کہہ لے اعتماد میں نہیں تھے پرویز خٹک صاحب، اور ان سے سامنا نہیں ہو رہا تھا خان صاحب کا، کیونکہ ظاہر ہے خان صاحب ایک شخصیت تو وہ تو کرکٹ میں بھی ایک بڑی شخصیت تھے، تو اب سیاست میں اور جس طرح وہ کھڑے ہیں اپنے موقف پر اور جیل کو بڑا خوشی سے قبول کیے ہوئے ہیں، اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے میاں صاحب کو کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، خان صاحب کے تو ابھی تک نہیں ہوئے، تو خان صاحب آگے سے ہنستے رہے ہیں جب پرویز خٹک صاحب ایک بیان دے رہے تھے جو کہ انہیں ظاہر ہے کہا گیا ہوگا کہ آپ نے یہی بیان دینا ہے، تو وہ کوئی اعتماد والے نہیں تھے، اور ایون کچھ دوستوں کا یہ بھی بتانا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ کہیں گر نہ جائیں، ان کو ذرا سنبھالیں، کا کانفیڈنس ہی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ ہنس رہے تھے۔ تو یہ تو ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی گواہیاں دیں گے تو پھر آپ ظاہر ہے گھبرائیں گے بھی، آپ کا کانفیڈنس بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ شخصیت سامنے ہو جس کو آپ لیڈر مانتے ہوں، بڑا اس کے حق میں نعرے لگاتے رہے ہوں، جلسے کرتے ہوں، اور وزیر اعلیٰ بن کے بھی آپ جب اسلام آباد لے کے آ رہے تھے جلوس، تو وہ اسی شخصیت کو اب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے خلاف بیان دینا آسان کام نہیں ہے، بے شک ضمیر بندے کا جو ہے وہ ختم بھی ہو گیا ہو۔ بہرحال یہ تھی ایک آج بات، اور خان صاحب نے ایک دفعہ پھر کلیئر بھی کیا ہے وہی سارا کہ وہ کھڑے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ایسی چیزوں کی، اور کیسز بھی بناتے ہیں بنائیں، لیکن وہ جو ہے اس وقت تک انہیں کوئی کہہ لیں کہ کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ڈائیلاگ کا وہ جو ہیں وہ کلیئر ہیں، وہ کہہ چکے ہیں، اب تو خیر میرا خیال ہے وہ اس وقت تو شاید اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی اتنی خواہش وہ نہیں کر رہے، تو ڈائیلاگ کی بات ہی نہیں کر رہے، لیکن بہرحال دوسری جانب یہ بھی باتیں ایسی بھی ہیں جیسے ایک وفاقی وزیر نے کہی کہ پس پردہ معاملہ چل بھی رہے ہیں اور یہ چلتے ہیں، اور یہ بات ہوتی بھی ہے، اور اس کو وہ کوئی ڈیل یا اس کا نام نہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں، جیسے خان صاحب اور پی ٹی آئی کلیئر ہے کہ مقدمات سب پہ ختم کریں اور مینڈیٹ واپس کریں یا پھر الیکشن نیا کروائیں، تو یہ تو ظاہر ہے اتنا آسان تو نہیں ہے نا، یہ تو پھر پی ڈی ایم 2 تو ختم ہو جائے گی، ختم تو وہ اخلاقی طور پہ تو وہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جس طرح انہوں نے سنبھالا ہوا ہے کہ ہماری خیر نہیں اگر خان صاحب آ گئے تو وہ پھر ان کا کام خراب ہو جائے گا، اور یہ چیزیں رانا ثناء اللہ اور بہت سارے وزراء جو ہیں وہ برملا کہہ بھی چکے ہیں، حنیف عباسی سب بہت سارے ایسے لوگ نون لیگ کے، ایون پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ اظہار کر چکے ہیں۔ تیسرا جو اہم بات جو جس پہ سب کی نظریں ہیں وہ ہے مخصوص نشستیں، جس پہ صرف سیاسی کہہ لیں معاملات یا وہ نہیں ہونے، بلکہ بہت ساروں کی ایکسٹینشن بھی اسی سیٹوں میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن اب جو ابھی تک کے حالات بتا رہے ہیں، سورسز جو بتا رہے ہیں، اس میں تو ایکسٹینشن والے جو ہیں وہ اتنے کوئی پر اعتماد نہیں ہیں، کوئی اتنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اس معاملے میں، کیونکہ بنیادی طور پر بڑی ہی ایک کلیئر بات ہے، بے شک غلطیاں ہوئیں اس میں، تھوڑا انٹرپریٹیشن سے جو سمبل کا معاملہ تھا، پی ٹی آئی کو کہا جا رہا تھا کہ آپ نے کیوں آزاد آپ آئے یا سنی اتحاد میں کیوں گئے، بلے کا یہ مطلب نہیں تھا، یا الیکشن کمیشن نے ہی کہہ لیں کہ غلط کام کیے، اس کے باوجود جو ججز کے ریمارکس تھے موسٹلی بینچ کے، وہ یہی تھے کہ بنیادی حق سب سے پہلے ووٹر کا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ ووٹر نے ووٹ کس کو دیا ہے، تو سیٹیں پھر اسی کی ہیں۔ یہ بھی تو بہت ہی عجیب بات ہے نا کہ ایک جماعت کو ووٹ ہی نہیں ملے، ان کی سیٹیں ہی نہیں ہیں جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں، اور مخصوص نشستیں ان کو دے دیں، تو یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ اس کو تو بالکل سارے ہی اس پہ کلیئر تھے کہ وہ نہیں بنتی، لیکن جو درمیانی راستہ ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید سیٹیں ہی خالی چھوڑ دی جائیں، ویکنٹ کر دیں، لیکن یہ بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم 2 یا ان کو یا ایکسٹینشن کو وہ جو ہے ملے گا، ان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پلان یہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہ خالی چھوڑتے ہیں تو ایک کو قرارداد لائی جائے گی کہ کیونکہ یہ جو ہے سیٹیں خالی ہیں، اب یہ جو موجودہ
فگر ہے یا نمبرز ہیں قومی اسمبلی کے یا باقی اسمبلیوں کے، یہ یہی رہیں گے تو پھر اس کا بھی 2/3 جو ہے وہ ان کو مل سکتا ہے، اور پھر معاملات جو ہیں وہ ایسی قانون سازی جس میں بہت سارے عہدیداروں کی ایکسٹینشن اور ان کی عمریں بڑھائی جائیں گی سرکاری، تو وہ بھی اس کا امکان ہے۔ اس لیے جو دوسرے ججز ہیں ابھی تک تو ہمیں یہی اطلاع ہے کہ وہ اس میں بنیادی جو حق ہے ووٹرز کا وہ اسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ فیصلہ تو کل اس کا امکان ہے، انشاءاللہ یہ بڑا فیصلہ آنا ہے۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہے، یہ سورسز کے ذریعے ہے، اور پھر کل ابھی آنا ہے۔ یہ عین وقت پر بھی جو ہے بعض کا رائے بدل جاتی ہے، ہو سکتا ہے جو اس وقت کم لگ رہے ہیں ایکسٹینشن والے ان کے ساتھ تھوڑے آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن والے ہی دوسری طرف سارے چلے جائیں، ایک ہی طرف ہو جائے، امکان اس کا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کل تک اس کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ ہم تو یہ جو ذرائع سے ہمیں چیزیں معلوم ہو رہی ہیں اور کچھ ریمارکس ججز کے سارے کیس میں جو دیکھے اس کی بنیاد پر لگتا تو یہی ہے کہ جس کا ووٹ ہے، جس کی سیٹیں ہیں، جس کا حق ہے، وہ اسی کو ملنے کے امکانات ہیں۔ امکان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ 11:30 12 ابھی تک تو یہی ہے، ٹائم آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب کی یہ ہے رائے کہ کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کو لمکایا بڑا گیا، بہت ہی کھینچا گیا ہے، حالانکہ یہ 15-20 دن پہلے فیصلہ ہو جانا تھا، لیکن وہ اس کا جو فائدہ لینا چاہتے تھے کہ لمبا کر کے کچھ ججز کو دوسری طرف لے آیا جائے، لیکن ابھی تک تو لگتا ہے کہ نہیں، وہ اپنی جگہ سارے کھڑے ہیں۔ بلکہ پچھلی جو سماعت جب آخری دن ہوئی تو جسٹس منیب کا ایک بڑا اہم آخر میں انہوں نے بولا کہ آج ہی ہم فیصلہ دے دیں، اس سے لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ جسٹس منیب جو آپ کو پتہ ہے جس طرف ہیں وہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر کا حق دیکھنا ہے، تو ان کا یہ کہنا کہ فوری کر دیں فیصلہ، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ شاید اکثریت ہے، اور اسی بنیاد پر ساری بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ان کی اکثریت ان کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ بھی دوسرے صاحب جو ایکسٹینشن والے ہیں ان کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو لمبا کھینچ دیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کل یہ اہم فیصلہ ہے اور اہم خبر، اور جو ہمیں پتہ ہے وہ آپ سے شیئر کر دی ہے۔ بہرحال انتظار کرنا پڑے گا کل، پھر انشاءاللہ جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو۔